جناب محترم مفتی طارق مسعود صاحب، میرا نام گلشن انصاری اور میں انڈیا کے شہر بمبئی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے بیٹے ابان کے لیے دعا کریں، وہ ان دنوں بیمار ہیں اور بہت ضدی بھی ہو گیا ہے. اللہ اس کی طبیعت کو بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. بچے جو اکثر ضدی ہوتے ہیں نا، وہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. بچہ بد اخلاق نہیں ہوتا، یاد رکھو. بچہ فطرت پہ ہوتا ہے. سب بچے ٹھیک نیک شریف شرفا ہوتے ہیں. یہ بڑے ہو کے بگڑتے ہیں جو بھی بگڑنا ہوتا ہے. بچے سارے پیارے ہی ہوتے ہیں، نیک ہی ہوتے ہیں، شریف ہی ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کی طبیعت میں غصہ ہے تو وہ بد اخلاق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صحت کا کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے. بعض دفعہ کسی وائٹامن کی کمی ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کی بہت کمی آج کل کامن چل رہی ہے، اس سے بھی بچے چڑچڑے ہوتے ہیں. تو کسی ڈاکٹر سے بڑے آرام سے بعض دفعہ علاج ہو سکتا ہے. اور ایک چیز کامن ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس، لیکن کچھ چیزیں اتنی کامن ہیں تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. ڈاکٹر بھی آپ کو وہی کہے گا. بچوں کو بازاری چیزیں کھلانا چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں بچہ تو اتنی پاپڑ کھاتا ہے، اتنی چاکلیٹیں کھاتا ہے، پھر بھی امتحان میں نمبر اچھے آتے ہیں. بھائی، ہر نقصان دہ چیز کا ہر ایک پہ اثر فوری طور پہ نہیں ہوتا. آپ بچوں کو چاکلیٹیں کھلائیں، پاپڑ کھلائیں، بچے چڑچڑے ہوں گے لازمی. یہ ذہن میں رکھو. میٹھا بہت زیادہ کھلا رہے ہیں، چینی بہت زیادہ کھلا رہے ہیں، وہ لازمی چڑچڑا ہوگا، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں کسی کے اختلاف ہے؟ بولو. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، سب پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے سب کہیں گے 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. ایسے ہی میٹھا زیادہ کھانا، چینی کھانا، چاکلیٹیں کھانا، یہ صحت کے لیے، پاپڑ واپڑ یہ صحت کے لیے نقصان دہ. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے ایک حقیقت. بڑا بھی کھائے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا، بچے کھائیں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو کچھ تو کھلائے نا، ابھی کھانے میں دیر ہے تو یہ پاپڑ کھا لے. وہ میرا بچہ بھی پاپڑ کھا رہا ہے، وہ دیکھو بیٹھا ہے، وہ میرا بچہ بیٹھا ہے، وہ بھی پاپڑ ہی کھا رہا ہے، اتفاق سے میری نظر پڑ گئی. تو یہ پاپڑ کھا لے بھائی، تو یہ چاکلیٹ کھا لے، پیٹ بھر جائے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، یاد رکھو. بھوکا رہ لے بچہ، کوئی نقصان نہیں ہے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. بعد میں کھا لے گا، کمی پوری ہو جائے گی. غلط چیز مت کھلاؤ اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو بچے کو پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. بچے تو انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہیں. بچے اللہ نے خوشیاں دینے کے لیے پیدا کیے ہیں، ٹینشن دینے کے لیے پیدا نہیں کیے. تبھی بچے پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹو خوشی میں. آج کل بچے عذاب بنے ہوئے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں اور چپس کھلا رہے ہیں. اور یہ جو چپس ماں باپ بچوں کو صبح ناشتے میں بنا کے دیتے ہیں، آلو کے چپس تیل میں تل کے، یہ زہر ہے میرے بھائی بچے کے لیے. اتنا اس میں نشاستہ ہوتا ہے، اتنا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے اس میں، منرلز ہے نہیں. وہ تو آپ نے تل کے ان کا تو بڑا غرق کر دیا بالکل. آلو ویسے کھلا دو، بوائل کر کے ویسے کھلا دو آلو ان کو. تو وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں چھین رہے ہو آپ ان سے. تو اس لیے اس پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. میں ایسے مالدار گھروں کو جانتا ہوں، اللہ نے بہت پیسہ دیا ان کو، لیکن نہ انہوں نے سیریلیک لگایا، نہ پیکنگ کا دلیا لگایا انہوں نے. وہ کیا کرتے ہیں، روٹی کو گرینڈ کیا، چھوٹے بچے کو نا، اسے دودھ میں ڈالا، تھوڑی دیر رکھا اور وہ شہد ملا دیا اس میں یا کوئی میٹھا کرنے کے لیے. وہ چھوٹے بچے کو جب وہ دودھ چھڑاتے ہیں نا تو یہ کھلانا شروع کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ٹھاک صحت مند بچے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ اگر کھلاؤ گے لوگ کہیں گے غریب آدمی. بیوی تانے دے دے کے مار دیتی ہے، یہ سیریلیک کا خرچہ بچا رہے ہو، پاؤڈر کے دودھ کا خرچہ بچا رہے ہو، روٹیاں گرینڈ کر کر کے کھلا رہے ہو. تو اس کو بولو بھائی میں خرچہ نہیں بچا رہا، میں آپ کو کیونکہ مائیں پالتی ہے نا، یہ چڑچڑا ہوگا، صحت خراب ہوگی، میں تو باہر چلا جاؤں گا، میں تو آفس میں رہتا ہوں، آپ بیڑا آپ کا غرق ہوگا. چند دن میں نے خود تجربہ کیا ہے بھائی، بچوں کو باہر کی چیزوں سے بچایا 6 مہینے. اب اس میں بچے کی ماں سے بھی لڑنا پڑتا ہے انسان کو، وہ ہم لڑ سکتے نہیں ہیں. 6 مہینے میں نے باہر کی چیزیں روک دی، ایک چیز نہیں کھانے دوں گا باہر کی. اس میں ایک غلط چیز کھلائی، چینی. وہ اب اس سے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. یعنی دیسی گھی اور میں روٹی پہ تھوڑی چینی ڈال دیتا، وہ بھی نہیں ڈالو چینی بھی. لیکن چلو اب بہت اعلیٰ مقام پہ نہیں تقوی کے جا سکتے تو تھوڑا سا تو 6 مہینے پوری سردیاں آ کے ختم ہو گئیں. بچے کو ایک کھانسی بھی نہیں ہوئی، چھوٹے بچوں کو نہ زکام نہ کھانسی، کچھ بھی نہیں. پوری سردیاں گزار دی انہوں نے. اور جس دن پرہیز توڑا ہے نا، اسی دن اس کو اتنا تیز بخار ہوا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو پیکنگ کی چیزیں ہیں نا، پیکنگ کی، تو اللہ کا واسطہ چھوڑ دو ان پیکنگ کی چیزوں کو. جب بیمار ہوگے نا پھر صحت کی قدر کرو گے. یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن سی کی کمی ہے، آپ یا تو لیمن کھاؤ یا امرود کھاؤ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وائٹامن سی سے بھرپور جوس لے کر آ رہے ہوتے ہیں ڈبے میں. وہ بھائی وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں، آپ بے وقوف ہو. میں چماٹ ماروں گا رکھ کے، مجھے غصہ آ رہا ہے مذاق میں. اس میں وائٹامن سی لکھا ہوا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے. ان کو جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد وائٹامن سی رہنا ممکن ہی نہیں ہے.
میں نہیں کہہ رہا وہ کمپنیاں جھوٹ بول رہی ہیں, جب وہ جوس بن رہا ہوتا ہے اس میں وٹامن سی ڈالتے ہیں, لیکن جس پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے اس سے وٹامن سی نہیں ہوتا اس میں. تو نہیں, میں جہاز میں ہوتا ہوں کتنے دفعہ, بھی ہمارے جن دوست نے مجھے بھیجا بزنس کلاس میں ٹکٹ کرا دیا میرا, ان کی نوازش تھی. لوگ اس پہ بھی جل رہے ہوتے ہیں, مولوی دیکھو بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, بھائی اگلا نے آپ اکرام میں کرا دیا تو میرا, اور گئے بھی اسی کے کام سے, ہم تو کرا دیا تو چلتا ہے اتنا, تو یار اس میں تکلیف کی کیا بات ہے. تو اب بزنس کلاس میں تو ایئر ہوسٹس ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ چاہیے وہ چاہیے, تو میں نے کہا نہیں چاہیے. ایک تو میں صرف اس لیے کھانا کھاؤں کہ فری میں مل رہا ہے جہاز میں, جبکہ مجھے بھوک نہیں ہے. بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جاتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوا, میں کھانا کھا کے گیا ہوا تھا, ایئر ہوسٹس کھانا, اب لوگ تو کھا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جوس, تو 2 گھنٹے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آپ کا روزہ ہے کیا, ایئر ہوسٹس. میں نے کہا نہیں میرا روزہ نہیں. کھا کیوں نہیں رہا؟ میں نے کہا مجھے بھوک ہی نہیں ہے تو میں کیوں کھاؤں بھائی, گھر سے کھا کے آ جاؤں میں. ہمارے مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں کہیں جہاز میں یا کہیں جا رہے ہیں تو کوئی ٹرائی تو کرو کیا ہے یہاں پہ. کیوں ٹرائی کریں بھائی, جب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم پاگل ہیں اپنے معدے کی واٹ لگائیں صرف ٹرائی کرنے کے لیے, تو کیوں ٹرائی کریں ہم. تو جوس پھر یہ پھر وہ, میں نے نہیں جوس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم پاگل نہیں ہیں کہ جوس پیئیں بھائی, ہم اس میں وٹامن سی نہیں ہے وہ. اور اس میں جو کمپنیوں کے جوس ہے نا جن کے اندر سنترا نکل رہا ہو, لوگ کہتے ہیں یہ کمپنی میں تو میں نے چیک کیا اندر اس میں باقاعدہ لیمن نظر آیا مجھے, اور امرود کے جوس میں امرود نظر آیا. وہ جوس الگ ہوتا ہے, بعد میں امرود ڈالا جاتا ہے اس کے اندر شو کے لیے. میں نے بہت تحقیق کی ہے اس کی. تو جوس تو ویسے بھی نہیں پیو, پھل کھاؤ, اور اگر پینا ہے تو گھر میں جوس نکال کے پیو, وہ خالص ہے. باقی میرے بھائی کتنی ہی ریلائبل کمپنی ہو, کیسے ہی اچھی ہو, پاکستان میں کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ لوگ باہر کی کمپنیوں کی پروڈکٹ یہاں خرید رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر کی ہوتی نہیں ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ میڈ ان جاپان اور میڈ ان فرانس, وہ یہی لکھا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے دیکھو ایک وہ لطیفہ ہے نا, امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور چیلنج کیا اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے. اتنی باریک سوئی تھی وہ, جاپان کیسے پیچھے رہتا, اس نے چیلنج قبول کیا. اس نے کہا سوئی, میں اس سوئی میں سوراخ کر کے دکھاؤں گا. اس نے سوئی میں سوراخ کر دیا بھائی, اتنی باریک سوئی جو کوئی بنا نہیں سکتا. جاپان نے اس سوئی میں کیا کر دیا, سوراخ. پاکستان کبھی پیچھے رہا ہے چیلنج میں؟ پاکستان آیا, اس نے بولا اس نے سوئی بنائی, یہ کیا کام ہے, اس نے سوئی میں سوراخ کیا, یہ کیا کام. پاکستان نے اس پہ لکھ دیا میڈ ان پاکستان, میڈ ان جاپان, یا میڈ ان پاکستان, سوری, کہ یہ پاکستان میں بنی ہے. یعنی اتنی زبردست چیز, لکھنا کتنا مشکل کام ہے, اتنی پاکستان نے یہ لکھ کے دکھا دیا. تو یہاں 2 نمبر کاموں میں ہم الحمدللہ اتنی ہم نے ترقی کی ہے کہ 2 نمبری میں ہم سے ایک بندہ مجھ سے ملا, بڑے کرمنل کیسز میں ہے نا وہ. تو میں نے اس سے کہا یار میرا ایک یہ کام ہے, ذرا یہ کر دو. اس نے کہا مفتی صاحب الٹا کام کروانا ہے تو بتاؤ کوئی. میں کبھی لیگل کام کرتا ہی نہیں ہوں, مجھے آتا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ پٹوانا ہے, مروانا ہے, چترول لگانے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, لیگل وے میں کرو. کہہ رہے لیگل وے میں نہیں کرتا کام, مجھے آتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی ایسی فلمیں ہیں نا, آپ حیران ہو گئے. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے پتہ نہیں مجھ لیگل وے میں ہوتا نہیں, کوئی الٹے طریقے سے کسی سے پیسے نکلوانے یا کسی کے چترول لگوانے ہیں, تو وہ میں بہت سارے میرے پاس راستے ہیں. تو میں نے کہا تمیز سے کر لو. کہہ رہے تمیز والے پھر دوسرے لوگ ہیں, ان سے کروا لو آپ کوئی کام. خیر, تو پاکستان الٹے کاموں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت ترقی دی ہے. تو یہ جو باہر کی کمپنی ہے, اس کا یہ پتہ کہاں ہوتا ہے کہ یہ باہر کی, اور اگر ہے تو کمپنی نا, اگر باہر کی بھی ہے تو کمپنی آپ کو صحت نہیں دے گی. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کھاؤ. یہ جو خاتون نے پوچھا نا بچہ چڑچڑا ہے, آپ اس کو 6 مہینے کے لیے باہر کی ساری چیزیں چھڑا دیں, بند کرا دیں, چینی بھی بند کرائیں اس کی. دیسی گڑ کہیں سے مل جائے, وہ بھی گڑ بھی 2 نمبر ہے. گڑ کون سا صحیح ہے؟ اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں براؤن شوگر, براؤن شوگر کھائیں گے, براؤن شوگر ہے, لطیفہ ہے, ہنسو اس پہ بیٹھ کے. یہی شوگر ہے, وہ یہی شوگر ہے, تھوڑا کیمیکل کم ڈال دیتے ہیں اس میں, یا اس پہ براؤن کلر لگا دیتے ہیں. تو شوگر ہی نہیں کھاؤ, براؤن ہو یا گڑ بالکل کہیں سے دیسی مل جائے تو ٹھیک ہے, یا شہد ہے, باقی یہ بیکار باتیں ہیں. تو اس لیے میں صرف ایک نقصان دہ چیز کھاتا ہوں, وہ ہے چائے, پیتا ہوں وہ بھی میں نے اس لیے کہ تقوی کا ایسے معیار پہ مت جاؤ کہ وہ افورڈ ہی نہ کر پاؤ, پھر چرس پہ آ جاؤ ڈائریکٹ. بعض دفعہ زیادہ نیک بننے کی کوشش میں آدمی تقوی جب ٹوٹتا ہے نا اس کا, تو میں ایک غلط چیز پیتا ہوں, وہ کیا ہے, چائے. مجھے پتا ہے یہ صحت کے لیے, اور جتنے فضائل چائے کے اور کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. تھوڑے بہت فائدے تو چرس میں بھی ہوں گے, تو کافی میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ فائدے, لیکن اصل یہ انسانی باڈی کے لیے ہے نہیں, بنی نہیں ہے. یہ وقتی طور پر آپ کو ریلیکس کرتی ہے, نشہ ہے یہ بھی, نہیں ملے گی تو آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہوگی. تو میں صرف ایک غلط چیز جو کھاتا ہوں وہ کیا ہے, چائے ہے, اور بتا کے کھاتا ہوں یہ غلط ہے.
اور وہ بھی اس لیے کہ یار تقوی کے ایسے معیار پہ گئے کہ برداشت نہ ہوا، کیونکہ پھر ہر محفل میں جہاں بھی جا رہے ہیں چائے، اب چائے نہیں منع کر دو تو لسی لے آئے گا اٹھا کے، وہ لسی میں اتنا میٹھا ہوتا ہے، دماغ آدمی کا خراب ہوتا ہے اسے پی کے، پھر لوگ بیزار کرتے ہیں، تو پھر چائے کم درجے کا نشہ ہے۔ جس محفل میں ہیروئن مل رہی ہو وہاں چرس پی رہا ہو نا کوئی، تو اس کو شاباش دینی چاہیے کہ اس کے پاس آپشن ہیروئن کا تھا لیکن گزارا کس پہ کر رہا ہے۔ تو یہ چھوڑ دو، یہ بچوں کو خاص طور پہ چاکلیٹیں موکلیٹیں، یہ ابھی بچے ہمارے سب بچے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو ایک نمبر کے شرارتی ہوتے ہیں۔ عید پہ سارے بچے، ساری چینل اے، چینل بی، چینل سی، ڈی، سارے چینلوں کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ تو ایک بچے نے، عیدیاں بھی بہت ملی ہوئی تھیں، ہمیں نہیں پتا تھا، سارے کمرے میں جمع ہو کے نا عیدیاں تو شو کر رہے ہوتے ہیں نا، میرے پاس اتنے بچوں کی تو یہی عید ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا، ایک بچے نے اتنے پاپڑ کھائے ہیں، اس کو پھر مجھے تو پتا نہیں تھا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے رات کو، اس کو الٹیاں، موشن، اتنا زخم ہوا میدے میں اس کے۔ تو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے میرے بھائی، اپنی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، بچے کی بھی صحت بھی، بچہ سے بہترین انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں۔ بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے، ہر وقت کہہ کے لگا کے ہنستا ہے، خوش رہتا ہے، آپ کو بھی خوشیاں دیتا ہے۔ صحت خراب ہے، آپ کو ڈپریشن کا مریض بنائے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے یار مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کیا تھا، عذاب بنا دیا اس نے میرے، تو عذاب آپ نے خود بنایا اپنے لیے اس کو۔ لیکن وہی بات ہے، کہاں مانیں گے؟ اس کے لیے ماں کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔ اچھا، ڈمپر حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں نے بھی اشتعال میں ڈمپر چلانا شروع کر دی، اس کے ساتھ ساتھ مہاجر اور پختون لسانی فسادات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ مہاجر پختون فسادات ہم نے کراچی میں پہلے بہت دیکھ لی ہیں، اور جو بوری بند لاشوں کا کلچر دیکھا ہے، خدا کے لیے اس کلچر کو دوبارہ مت لے کر آؤ۔ پٹھان ہمارے بھائی ہیں، جو مہاجر ہیں ان کے بھائی ہیں، اور مہاجر پٹھان مہاجروں کے بھائی، مہاجر پٹھان کے بھائی، سب مسلمان ہیں، پنجابی، پٹھان، بلوچ۔ ہر قوم میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی قوم میں ایک خامی ہوگی تو دوسری خوبی ہوگی، اس کی قوم میں خوبی ہوگی تو دوسری خامی ہوگی۔ تو بدبودار نعرے تو اللہ کے نبی نے ختم کر دی ہیں، سب پورا ملک سب کے لیے بھائی۔ تو کوئی بھی تنظیم آ کے پٹھان پنجابی کی بات کرتی ہے، اس پہ اس کو پروموٹ نہیں کرنے دو۔ باقی ڈمپر کی میں نے بات کی ہے، حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، تو جو ڈمپر اسپیڈ لمٹ کراس کر رہا ہے، آپ دیکھنے روڈ پہ زگ زیگ ڈمپر چلا رہا ہے، اس کو پکڑو، آپ 100 دفعہ پکڑو، آپ اس کو نہیں چھوڑے۔ لیکن جو نارمل وے میں چل رہا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ جو بے گناہوں کو مارنا شروع کر دو، یار آپ یہ اپنی ٹھڑک وہاں نکالنا شروع کر دو۔ یہ انسان ہے، یہ بھی آپ کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیٹا کل ڈمپر چلائے، آپ کو بھی کچھ چلانا پڑ جائے، تو اپنے آپ پہ رکھ کے سوچا کرو۔ موجودہ حکومت کی ایک وزیر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا، فوش ڈانسرز اور تھیٹر پہ چھاپا مار رہی ہے۔ دوسرے حکومتی وزراء کو بھی ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہے واقعی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ لیکن وہی بات ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی اچھا کام کرے تو کیڑے تو نکالنے ہی ہم نے۔ کسی نے کہا یہ خود کون سا نیک ہے، خود کیا ہے، بھائی چھوڑ دو یار، خود جو مرضی تھی۔ اگر وہ فحاشی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں سپورٹ کرو، اس کو اپریشیٹ کرو۔ ہمارے حکمران سارے کام الٹے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ جب کوئی سیدھا کام کرتا ہے تو بھی ہم گالیاں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر الٹا ہی کرنے تو ہمیں کیا خیال ہے۔ تو جو کوئی اچھا کرے تو اس کو تو اچھا بولو نا یار۔ ہر ایک کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دیا کتنے کاموں پہ، حالانکہ صحابہ کا ایمان کتنا تھا، لیکن نبی بعض دفعہ صحابہ کے چہرے پہ ان کی تعریف کرتے تھے، تم نے یہ کام بہت اچھا کیا، تمہارے اندر یہ خوبیاں بہت اچھی ہیں۔ تو ہر شخص کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں میں کوئی اچھا کام کرے۔ میں نے عمران خان کی تقریر کی اسی لیے سے تعریف کی تھی، کوئی کر نہیں رہا تھا تعریف، میں نے کہا یار ہم ہی کر لیں بیٹھ کے۔ اس میں ہمیں اتنی گالیاں پڑی، لوگوں نے کہا حکومت کے پٹھو، سرکاری ملا، درباری ملا۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ ڈالرز اور تھیٹر پر چھاپے مار رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی کوششوں کو قبول کرے جو یہ کر رہی ہیں۔ ڈالرز نہیں، کیا لکھا ہوا ہے، ڈالر ڈانسرز۔ 4 شادیوں میں مال کا ہونا ضروری ہے یا صرف انصاف؟ انصاف کا ہونا ضروری ہے۔ مال کا ہونا جب ضروری ہے جب آپ مالدار لڑکی سے شادی کر رہے ہو، آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس خاندان میں شادی کرو۔ آپ کی تنخواہ 20,000 ہے اگر، تو ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی آمدن 10,000 ہے اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہا ہے وہ، تو اس کو آپ کی 20,000 بھی بہت زیادہ لگے گی۔ غریب آدمی جب شادی نہ کرے جب دنیا کا سب سے زیادہ غریب ہو وہ، باقی جتنی لڑکیاں وہ سب اس سے مالدار ہوں۔ آپ جتنے غریب ہیں تو آپ سے بھی تو زیادہ کچھ غریب ہوں گے نا۔ ایک باپ 50,000 میں 6 بیٹیوں کو پال سکتا ہے، پال رہا ہے مجبوری میں، تو اس کے لیے تو آپ کی 30,000 تنخواہ بھی بہت ہے، 25,000 بھی بہت ہے۔ وہ کہے گا یار مجھ سے تو اچھا ہی کھلا دے گا نا۔ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کولا نیکس کولڈ ڈرنک پینے سے منع کیا؟ مفتی تقی صاحب نے بائیکاٹ کا کہا ہے، کسی خاص کمپنی کا میرا خیال ہے نام نہیں لیا انہوں نے۔ کچا انڈا کھانا کیسا ہے؟ کہ آپ کچا انڈا کھاتے ہیں؟ میں نے کچے انڈے پہلے کھائے ہیں، وہ جن والا واقعہ بھی ہو گیا تھا، وہ کچے انڈے پہ ہی ہوا تھا۔
میں نے جب شادی کی تھی تو میں چاہتا تھا میری سیکنڈ وائف اس گھر میں آئے, فرسٹ وائف دوسرے گھر میں جائیں, تو وہ جا نہیں رہی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, میں جم سے آیا, فریج میں نے کھولا, کچن میں فریج رکھا تھا, 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, میں پی گیا, ایسے توڑے اور پی گیا. اچھا, میرا ارادہ کوئی دھوکہ دینے کا یا کوئی ڈرانے کا نہیں تھا. تو میں نے کچا انڈا پی کے ادھر کہیں جو اس کے چھلکے تھے تھوڑا ڈسٹ بن دور تھا, وہ پھینک کے آ کے کھڑا ہو گیا میں. اب میری اہلیہ نے جب فریج کھولا تو اس میں انڈے ہی نہیں ہے. اچھا, ان کے تصور میں بھی نہیں کوئی آ کے اتنی تیزی سے انڈے پی کے, بھائی انڈا تو تلا جاتا ہے, بوائل کیا جاتا ہے. تو میری اہلیہ نے مجھ سے بولا کہ اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں؟ یہاں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک غائب ہوئے, وہ کوئی دیگچی نظر نہیں آ رہی جس میں کسی نے بوائل کیا ہو, اچانک غائب ہو گئے. تو میں نے پھر کھیلنا شروع کر دیا, میں کہاں ان چیزوں کو مانتا ہوں. تو جنات کے وجود کا میں قائل ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ انڈے پی گئے جنات بیٹھ گئے. تو میں خود ہی جن تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ جن, میں نے کہا اب کیا کرنے, کہہ رہے مجھے اس گھر سے لے چلے. مجھے پہلے ہی شک تھا یہاں کچھ آوازیں آتی تھی, مجھے یہاں کچھ اثرات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ سامان اٹھایا دوسرے گھر میں, جن کو میں یہاں لانا چاہتا تھا ان کو اس گھر. آپ کہیں گے بھائی دوسری بیوی کو بڑے گھر میں کیوں لانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ تیسری جب آپ شادی کریں گے تو میں اپنے ساتھ رکھوں گی اس کو. ابھی میں نے کی نہیں تھی, تو سیکنڈ وائف سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب میں تھرڈ کروں گا تو سیکنڈ اور تھرڈ ساتھ رہیں گی, تو اس کے لیے مجھے بڑا گھر چاہیے تھا. فرسٹ وائف نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گی, تو ان کو پھر میں نے کہا چھوٹے گھر میں لے جاؤں. اب لیکن لے جانا آسان ہے, میں ان سے کہوں فرسٹ کو کہ آپ اس گھر میں چلی جاؤ, وہ کہے گی ایک تو شادی بھی تم نے کی اور ہمیں چھوٹے گھر میں لے کے جا رہے ہو. تو اس لیے میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے کی. تو یہ جو واقعہ ہوا, میں نے دونوں انڈے پیے, گھر والوں نے کہا اس گھر میں جنات ہیں, کیونکہ ابھی انڈے یہاں رکھے ہوئے. اچھا, میں بھی بہت اسپیڈ, میری اسپیڈ کا بٹن ہر وقت دبا رہتا ہے, میں بہت اسپیڈ میں کام کرتا ہوں, یوں ایسے گھوم رہا ہوتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے یوں نکلا, ایسے جا رہے ہیں یوں جا رہے ہیں. تو اب میں تو آیا اور جو میں نے پی گیا, میرا کوئی دھوکے کی نیت نہیں تھی, بس آیا فریج میں دیکھے انڈے پڑے ہوئے اور نکالے پیے. اچھا, گھر والے یہیں کچن پہ روٹی ووٹی بنا رہے تھے, تو میں نے پیے اور جا کے پھینک دیے. گھر والوں نے دیکھا انڈے ہی نہیں ہے, کہاں گئے بھائی؟ تو ایک دم پریشان, یار یہ انڈا اچانک غائب کہاں ہوا ہے, یعنی سیکنڈوں میں کیا میں نے یہ کام. تو گھر والوں نے مجھے بولا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ جنات. اچھا, میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے شفٹ کریں, میں نہیں اب رہوں گی اس گھر میں. کہاں جانا ہے؟ وہ سامنے والا گھر جو ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا فضل ہوا, سامان لپیٹا, اور میں بھی گھننا, میں بتا نہیں رہا کہ میں نے پی ہیں. میں نے کہا بتا گیا تو پھر گیا. پھر تیسری کون کرے گا؟ میرے پاس اتنے گھر تھوڑی ہیں کہ میں ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دیتا رہوں. اس وقت تو نہیں بنا سکتا تھا میں, تو یعنی کرائے پہ بھی رکھ سکتا تھا میں اس وقت. میری مالی حالات اتنی, اب بھی اس وقت بھی بہت اچھے تھے, اب بھی بہت اچھے ہیں, لیکن اب کی نسبت اتنے اچھے نہیں تھے. تو پھر میں نے یہی کیا, فوراً سامان شفٹ کیا, ان کو یہاں لے آیا, تیسری شادی کی. پھر کیا ہوا ہے, پھر میں نے پھر بھی نہیں بتایا, یہ میرے بیان سے پتا چلا ہے گھر والوں کو کہ وہ واقعہ اصل میں اتنے عرصے بعد بتا دیا, جب بچے بھی پیدا ہو گئے, تیسری شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا بتا دیا نا, ایسا نہ واپس آ جائیں. تو اب تو بات بہت پرانی ہو گئی ہے, یہ 2011 یا 12 کی بات کر رہا ہوں میں, 2012 یا 11 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے بعد میں نے پچھلے سال یہ واقعہ بتایا, تو گھر والوں کو پتا چلا جن میں نہیں تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کس کی طرف سے ہوتی ہیں, تبھی اللہ کہہ رہے تم نکاح کرو, مدد کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ نے کی نا مدد, ایسے مدد کی میری کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور گھر کا انتظام ہو گیا. پھر جب تیسری کو میں اس گھر میں لے کر آیا ہوں, تو وہ 2 بیویاں ایک ساتھ رکھنا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اپنے لیے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈنا پڑے گا. میں ایسا ہوتا تھا رات کو 2 بجے آ کے مسجد کے صحن میں سو رہا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کیا ہے, میں نے کہا بس میں جانوں, اور اللہ عزت نہیں ہے. تو میرے دوست ہنس رہے ہوتے تھے, کہہ رہے یار اس سے تو ہم اچھے ہیں, تمہاری 3 شادیاں ہو کے بھی گھر سے باہر اگر سو رہے ہو تو ہم اچھے نہیں ہیں. میں کہتا اچھے ہم ہی ہیں, اچھے تم نہیں ہو, ہیں تو ہماری نا, گھر سے باہر بھی سوئے ہیں, جہاں بھی سوئے, ہمیشہ تھوڑی سوئیں گے. تو خیر پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ الگ رکھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا, ہم بیٹھ کے مسئلہ ہی حل کرتے رہیں گے. اب الگ کیسے رکھیں, گنجائش ہی نہیں تھی. پھر بڑی مشکل سے ایک گھر میں نے چھوٹا سا رینٹ پہ لیا, اللہ توکل, میں نے کہا فی الحال یہاں رکھو. تو گزارا ہی چلانا ہوتا ہے میرے بھائی, آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. سب کام, سارے کام بن ہی جاتے ہیں, ہے نا, آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, بچے بھی ہو گئے, گھر والے بھی پل گئے, سب چل رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے. آپ لوگ نظر لگا کے مار دو تو ایک الگ بات ہے. تو برکت بھی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے. 17 سال کے لڑکے موبائل خرافات دیکھ کر اپنے آپ کو استغفر اللہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج کل ماں باپ کو چاہیے نگرانی کریں بھائی بچوں کی. میت کو دفن کرنے کے بعد کیا مختصر دعا کی جا سکتی ہے؟ جی, قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی جا سکتی ہے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, انفرادی کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفناؤ
تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. گرمیوں میں قبرستان میں بہت دفعہ لمبی دعا کی جاتی ہے, کیا ہم دعا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ بھائی لمبی زیادہ دعا نہ کرو گرمی میں, کیونکہ جو ہیں وہ نہ مر جائیں کہیں. اس کا تو انتقال ہو گیا, لیکن آپ لوگوں کا انتقال نہ ہو, لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. سنت کی تعریف کیا ہے؟ فقہ حنفی میں سنت کی تعریف یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کا قول و فعل, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. پورا اصول فقہ کا سوال ہے, اس کو تو لمبا جواب ہے. احناف کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے کہ جیسے ہی حدیث آ گئی بس اس کو فالو کرنا ہے, بلکہ احناف کا اصول جو اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ, وہ یہ ہے کہ جب حدیث آئے گی تو سب سے پہلے کتاب اللہ پہ پیش کیا جائے گا اس کو, خبر متواتر پہ. تو اگر وہ خبر متواتر کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, اگر موافق نہیں ہے تو خبر متواتر کو لیا جائے گا, حدیث کی تعویل کی جائے گی. یہ جو ہم پہ اہل حدیث لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان کے سامنے حدیث آتی ہے تعویل کرتے ہیں. بھائی تعویل اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم عقل کو استعمال کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ نبی کا جو متواتر عمل ثابت ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. خبر الواحد حجت اذا لم يخالف الکتاب والمتواتر, خبر واحد حجت ہے جب بشرطے کہ قرآن کے اور خبر متواتر کے خلاف نہ ہو. کون کون سی موت شہادت کی موت ہوتی ہے؟ اس میں کنفیوژن ہے, جیسے کرنٹ لگنا یا ایکسیڈنٹ, کوئی بھی حادثاتی موت ہوگی وہ شہادت کی موت ہے. ہاں ایک اعلیٰ درجے کی شہادت ہے, وہ شہادت ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے حاصل ہوتی ہے. جمعے کی نماز میں کندھے پھلانگ کر جانا ناجائز ہے, حدیث میں وعید آئی ہے, تو یہ ناجائز صرف جمعے کی نماز میں؟ ہر نماز میں کسی کے کندھے پھلانگ کے آپ آگے نہیں جا سکتے. یا استادی جی تم ان ڈیرہ اسماعیل خان لمصافحتی کا حل تسمح لی الان او بعد المجلس لا استطيع اسمح لك لانی تعب جدا. آج ہی میں سعودیہ سے آیا ہوں, سفر سے آیا ہوں, نہ دن میں سویا نہ رات میں سویا, تھکاوٹ سے حال خراب ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے جو صاحب آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے سعودی عرب سے آئے ہیں, عربی بول رہے ہیں نا. کہاں ہے ڈیرہ اسماعیل؟ چلے گئے میرا خیال ہے. اچھا, جب کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آتا ہے تو میں کہتا ہوں اسماعیل خان کے ڈیرے میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں سوری ڈیرہ اسماعیل خان میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا اسماعیل خان کہاں رہتا ہے؟ جب اسماعیل خان کے ڈیرے میں تم رہتے ہو تو پھر اسماعیل خان. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے ہیں کبھی؟ گل احمد کے کپڑے پہنتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا پھر گل احمد کیا پہنتا ہے؟ جب گل احمد کے کپڑے آپ نے پہن لیے گل احمد کیا پہنتا ہے پھر؟ تو وہ کچھ جواب ہی نہیں ہوتا بیچارے کے پاس. قضا نماز کیسے ادا کریں؟ مثلا اگر میرے 2 مہینے کی نماز قضا ہو گئی تو کیا میں لوٹاتے وقت 2 نمازیں ایک ساتھ لوٹا سکتا ہوں؟ جی ہاں لوٹا سکتے ہیں. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنا, مغرب کے وقت 2 دن کی قضا ادا کرنا, مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء اگر قضا ہو گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے, ادا نماز نہیں کر سکتے. ہر نماز کا اپنا ایک ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ نماز میں کوتاہی ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے. یہ صحیح حدیث ہے, کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. اس پہ میں پراپر انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, میرے ذمے ہے. جیسے عدالتی خلا پہ کروایا, ابھی وطر پہ کروایا, تو اس پہ بھی میں بھی پراپر کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے, اور قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے کہ کیا ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم میں لے جا سکتے ہیں, یا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز کو آخری وقت تک لے کر گئے اور دوسری کو اول وقت میں لے کر گئے, یہ مطلب ہے سوائے حج کے موقع پہ. اچھا بھائی, فرض نماز ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں تحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی ہاں کرنا ہوگا. اچھا بھائی, مفتی صاحب میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے, کا اسٹوڈنٹ ہوں, BS. ہمارا ایک بک ہے CHN جس میں ہم, بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے یار, اس بک میں لکھا ہے کہ لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں بتا دیں لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں کہ انتہائی فضول حرکت ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے خاندان کو سمیٹ کے اپنا بڑھاپا برباد مت کرو, اپنی خوشیاں اپنے ہاتھوں سے تباہ مت کرو. اور بچہ پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو, بچہ روکنے سے خراب ہوتی ہے, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. کیونکہ بچہ پیدا کرنا نیچرل ہے, روکنا یہ نیچر سے لڑنا ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, جو اناڑی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی عورت کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے میں, تو کہاں سے صحت اچھی ہوگی؟ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھوک بھی لگتی ہے, چکر بھی آتے ہیں, جب آپ دوڑتے ہیں سانس بھی پھولتا ہے, تو وہ وقتی ہے. پہلے زمانے میں جو خواتین کی عمریں لمبی ہوتی تھی, ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی, بچے بہت پیدا ہوتے تھے ان کے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور خوراک مل نہیں رہی, پھر ظاہر ہے نقصان ہوگا. تو خوراک تو کھلانی ہے اس کو, جو پریگنینسی ہے یا پریگنینسی کے بعد جو فیڈ کرا رہی ہیں ان کو خوراک تو دینی پڑے گی. اب لوگ کہتے ہیں آج کل معیاری خوراک نہیں ہے, تو خوراک کو ٹھیک کرو, بچے نہیں روکو. اور غریب آدمی زیادہ اچھی خوراک کھا سکتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ اس کے پاس تو چینی کے پیسے نہیں ہوتے, اس کے پاس تو کوکنگ آئل کے وہ چربی کھاتا ہے بیچارہ. بقرعید میں جو نا گوشت چربی لے لے کے کھا رہا ہو, وہ زیادہ اچھی. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں, ان کے چہرے پہ ایسے جیسے چمک
میں نے کہا بھائی تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں, اتنی چمک. پتہ چلا وہ قربانی کے دنوں میں نا چربیاں خرید لیتے ہیں سستے داموں, اسی کو آئل نکال کے کھاتے رہتے ہیں, وہ خاندانی ہو گئے. تو غریب آدمی تو جو ہے دیسی چیزیں کھا سکتا ہے بڑے آرام سے آج بھی, تو اللہ اس کو اسی میں صحت دے دیتے ہیں. تو خواتین آج کل کھا رہی ہیں پیزے برگر, تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے اس کا. تو جو بھی فیملی پلاننگ میں آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ فیملی پلاننگ سے کوئی نقصان یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے, اور صحت خراب ہوگی بچے روکنے سے. دیکھو ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عورت کو اگر پریگننسی نہیں ہوگی نا تو اس کا بلڈ ضائع ہوتا ہے مینسز میں, اور وہ زیادہ خراب کرتا ہے عورت کو, یعنی اس میں زیادہ طاقت, آئرن زیادہ نکل جاتا ہے اس میں. جو ہر مہینے مینسز ہوتے ہیں نا, وہ بلڈ جو نکلتا ہے عورت کا اس میں بہت طاقت خرچ ہو جاتی ہے. پریگننسی میں وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ مینسز رک جاتے ہیں عورت کے, تو وہی طاقت پھر بچہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے. بچہ نہیں بنے گا تو وہ ضائع ہوگی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شادی نہیں کرو گے تو احتلام میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو جائے گی, وہ نکل جائے گی. اب آپ کہو کہ میں اپنے جو ہے نا وہ روک کے رکھوں اور 40 سال میں شادی کروں گا تاکہ بیلنس ہی بیلنس ہو, تو بیلنس نہیں بنے گا آپ کا, یہ ذہن میں رکھنا. وہ کیا ہے کہ فطرت نے جتنی انرجی آپ کو اضافی تھی وہ نائٹ فال میں نکال دے گی, یا کیا ہوگا کہ وہ پھر آپ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے, دوسری طرح سے صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. تو پسینہ جب نکلتا ہے باڈی میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے, تو اب آپ کہو میں پسینہ ہی نہیں نکالوں گا کیونکہ اس سے طاقت خرچ ہوتی ہے, تو ڈاکٹر عقل مند کہے گا نہیں بھائی پسینہ نکالو, اس کے بعد اس کی ریکوری کرو. تو عورت اگر بچے ہی پیدا کرنا روک دے کہ اس سے کمزوری ہوتی ہے, تو وہ فطرت انتقام لیتی ہے, اس کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے, اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ہماری دادیوں اور نانیوں کی شادیاں 13 سال کی عمر میں ہوئی تھیں, اور وہ فیملی پلاننگ جانتے ہی نہیں تھے. 88 سال میں فوت ہوئی ہماری دادی, وہ بھی جب صحت کی بالکل ہی کیئر نہیں کی ہے. بی پی ہائی رہتا تھا اور مسالے ڈال ڈال کے کھاتی تھیں, اور اتنی چینی کھاتی تھیں ہماری دادی کہ وہ ہم کہتے تھے چائے میں 4 چمچ چینی. ہم کہتے تھے بھائی اتنی چینی, کہتے ہیں بیٹا ہم چائے کے شوقین نہیں ہیں, ہم چینی کے شوقین ہیں, ہم چائے پیتے چینی کے چکر میں. پھر بھی 88 سال نکالے انہوں نے. کیوں؟ 13 سال میں شادی ہوئی ان کی, اور کوئی جانتے ہی نہیں تھے, چینی نہیں کھائیں آپ کہیں سمجھیں کہ بھائی ہے, لیکن وہ نیچر کے زیادہ قریب تھے وہ لوگ. اب کتنی ڈائٹنگ پلان اور فلانا پلان اور ڈمکانا پلان, اس کے بعد پھر گردے فیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں. مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی ہے. تو نیچر پہ چلیں گے صحت اچھی رہے گی. نیچر پہ چلیں گے تو نیچر عورت کو کہتی ہے بچے پیدا کرو, مرد کو کہتی ہے محنت کرو. تو اگر آپ کی مزدوری والا کام نہیں ہے تو جم میں محنت کرنی پڑے گی. مرد کو اللہ نے ٹف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو جوان رہنا ہے تو آپ جوان رہنے کے لیے آپ کو ویٹ اٹھانا پڑے گا, وزن اٹھانا پڑے گا, تھکانا پڑے گا. اور عورت کو نسل پیدا کرنی پڑے گی, اس سے وہ صحت اس کی ٹھیک رہے گی. تو اس لیے فیملی پلاننگ میں آپ ضرور جاب کریں, لیکن یہ جا کے بتایا کریں لوگوں کو کہ ایکچولی ہے ڈرامے بازی, بیڑا نہیں غرق کرو اپنا بھی اور اپنی خوشیاں مت چھینو. اور یہ بھی بتایا کریں جن قوموں نے فیملی پلاننگ کی ہے ان کا حال دیکھو کیا ہو گیا ہے. اٹلی کی مثال ایک سامنے ہے, اٹلی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. پتہ ہے وہاں کے گاؤں ویران ہو گئے ہیں اٹلی میں. اٹلی کی ایک تہذیب تھی, گاؤں ویران ہو گئے اٹلی کے, قدیم آبادیاں ویران ہو گئی ہیں ان کی. اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہاں پہ, میں گیا ہوں, میں نے اتنے بنگلہ دیشیوں کی نسل بڑھتے ہوئے دیکھی ہے, اور اٹلی کے لوگوں کی نہیں ہے. میں نے نام رکھ دیا اٹلی کا اٹلنگا دیش. اور میرا بیان اب 20 سال کے بعد چلانا, 30 سال کے بعد ہم شاید زندہ ہوں نہ ہوں اللہ ہی جانے, لیکن یہ میرا بیان چلانا کہ اٹلی کے بجائے کیا بن چکا ہوگا, اٹلنگا دیش. اس میں بنگلہ دیشی لوگ ہوں گے کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, اٹلی والوں کا ختم. وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بڑھاؤ, نہیں بڑھاتے. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے, خواتین کو جاب دلاتے ہیں وہ. اب پریگنینسی کے دوران وہ جاب میں صحیح محنت نہیں کر سکتی, کمپنیاں ان کو ریفر نہیں کرتی پریگننٹ عورت کو کہ یار ہمارے لیے بوجھ بنے گی. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ بچہ نہیں پیدا کرتی جاب کے چکر میں. تو اب وہ ایک نئی ٹینشن ہے, اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے پیدا کرو, تو وہ کہیں میں جاب کریں یا بچے پیدا کریں ہم. تو نیچر سے لڑو گے نا الٹا ہی. جو ہم نے اسلام نے کہہ دیا بھائی عورت جاب کے لیے نہیں ہے, عورت کس کے لیے, گھر کے لیے. اس پہ ہمارے لبرل لوگ چیختے ہیں کہ 52% آبادی کو مفتیوں نے گھروں میں بند کر دیا ہے. بہت اچھا کیا الحمدللہ, بہت اچھا کیا. کیوں؟ عورت کو اتنی ذمہ داری اللہ نے ڈالی نہیں ہے اس کے اوپر. ہارڈ ورکنگ کس کا کام ہے, مردوں کا کام ہے. عورت کا کام ہے بچے پیدا بھی کرے, ان کو پالے بھی, ان سے محبتیں لے, تو گھر کو سنبھالے. وہ یہی ہے عورت کی نیچر. اس سے لڑو گے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. وہی ہوگا جو اٹلنگا دیش میں ہو رہا ہے. اٹلی کی سڑکیں وڑکیں دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو. جو گھر کے حالات ہیں, اٹلی ہو یورپ ہو, بیڑا غرق ہے. گورے کی کوئی زندگی نہیں, کتوں جیسی زندگی ہے بیچارے کی. نہ گھر میں بیوی اس کی کپڑے استری کرنے والی,
اور نہ کوئی اس کو پوچھنے والا گھر کے اندر. دونوں میاں بیوی اپنی چائے بنا کے خود پی رہے ہوتے ہیں, ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ بھی 50 سال میں کم وقتوں نے بغیرتوں نے پیدا کیا ہوتا ہے, وہ بھی غلطی سے ہو گیا ہوتا ہے احتیاط کے باوجود, اور اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں میرا ہی ہے یا پتہ نہیں غفار کا ہے کہ ستار کا ہے کس کا ہے. تو کیا ہے یار, اس سے ہمارے گٹر کے ڈھکن کے بغیر یہ اچھی ہے یہ. تو گٹر کے ڈھکن بھی ہونے چاہیے, ایسا نہ گورنمنٹ کے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ڈھکن نہیں ہونے چاہیے, مفتی صاحب نے اور کہہ دیا. لیکن یہ کہ بھائی یہ خوشیاں نہیں, ان کے گھر برباد ہیں. عورت گھر میں ہی اچھی ہے, شادی کرو گھریلو عورت سے. وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا, آپ نے کہا تھا پڑھی لکھی بیچ کے کھا جائے گی, تو غلط سینس میں لے گئے. تو پڑھی لکھی بے شک ہو, لیکن ہو کیا, ہاؤس وائف, گھرداری, گھر سنبھالنے والی ہو. تو ہمارا تو شروع سے یہی رہا ہے بھائی, ہم جب شادی کی تو گھر والی چاہیے ہمیں جاب والی نہیں چاہیے. حالانکہ میرے مالی حالات کتنے ٹف تھے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا میں بالکل. گھر والوں نے کہا بھائی ہم جاب کر لیتے, میں نے کہا نہیں, عورت گھر میں اچھی لگتی ہے, روکھی سوکھی کھائیں گے, فاقہ کر لیں گے. میں بھی یہی کھاؤں گا, میں نہیں کہ باہر برگر پھوڑوں گا, گھر میں سوکھی روٹی کھلاؤں گا. لیکن اس کی نوبت آتی نہیں ہے میرے گھر میں, کبھی سوکھی روٹی کی نوبت الحمدللہ آئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی, گھر میں. اکثر مساجد کے امام کو دعا میں کہتے سنے کہ یا اللہ, وہ باتیں پوچھا کرو جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. تو ان معاملات میں میرے بھائی, میری پہلی بیوی سے میری ایک بیٹی ہے جو کہ میرے پاس ہے. بیوی نے کیا لکھا ہوا یار, لکھا تو بڑا کرو, اصل میں لکھا ہوا صحیح ہوتا ہے, میں اب مان لیتا ہوں میرے چشمہ. شرم آتی ہے یار, لوگ بولیں گے باتیں 4 شادیوں کی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. اب دیکھو نظر آ رہا ہے, میری پہلی بیوی سے میری ایک بیٹی ہے جو کہ میرے پاس ہے. بیوی نے یار وہی طلاق لی ہے, خلا لیا ہے. اچھا خلا لی ہے, خلا کی اسپیلنگ ہی غلط لکھی ہوئی ہے نا. اب میری دوسری بیوی میری بیٹی اور اپنی سگی بیٹی کے درمیان برابری کے معاملات نہیں کر پا رہی, میں نے خود دیکھا ہے. تو ان معاملات میں میرے لیے کیا کام آتے ہیں, مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے. میرے کاروباری معاملات میں پورا دن گھر سے باہر رہتا ہوں. بھائی عورت کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, مرد پال لیتا ہے سوتےلے کو, پھر بھی عورت نہیں پالتی. بھائی عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ اپنے بچے پہ ہی آتا ہے, اس کا دل دوسرے کے بچے پہ دل نہیں آتا. تو یہ نیچرل ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش نہ کریں, نہ بیوی سے ناراض ہو, نہ بدکم. بلکہ مرد بھی کہاں جو اپنے بچے کو, عام طور پر سب کی بات نہیں کر رہا, تو وہ بھی تو عورت کہاں کرے گی. تو آپ کی جو بیٹی ہے عورت, اس کو محبت اگر نہیں دے رہی تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں, یہ نیچرل ہے. اس سے بیوی سے لڑائی بھی نہ کریں, بدگمان بھی نہ ہو, بس اتنا کر لیں کہ اس کو کھانا کھلا دے ٹائم پہ, بڑی ہو جائے گی تھوڑی دن میں خود ہی سمجھ جائے گی کیا کس. اور پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو اپنی ماں کے پاس رکھیں, نانی دادی کے پاس رکھیں. ستیلی ماں کے بجائے کہاں رکھیں, نانی دادی کے پاس رکھیں, وہ زیادہ صحیح ہے, وہ زیادہ اچھا کیئر کرے گی. کیا قسطوں پر چیز, ہاں وہ جب اچھی طرح پال لیتی جب اس کے اپنے بچے نہ ہوتے اس. کیا قسطوں پر چیز خریدے ہوئے, کیوں جائز ہے بھائی, قسطوں پہ چیزیں ہمیشہ مہنگی ہوتی ہیں, اسی وقت مجلس میں طے ہو جائے, ختم. میرا نام حافظ نظر محمد ہے اور میں خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے آیا ہوں. میں نے اپنا رنگین تجویدی قاعدہ اور اسی کلر میں تجویدی قرآن بھی لکھا ہے. میں یہ نسخہ آپ کی خدمت پیش کرنے آیا ہوں تاکہ اگر اس میں کمی بیشی گنجائش ہو تو آپ. بھائی میں پہلے پڑھوں گا تو پھر اس کی